بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ قریش کی مخالفت کا ایک نیا رخ۔ مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ سکون کی تلاش میں اور اسلام کا دائرہ وسیع کرنے آئے تھے، لیکن کفار یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ وہاں سکون سے رہیں بلکہ اسلام جسے وہ صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے پھیلتا چلا جائے۔ یہ بات ان کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے مدینہ آنے کے بعد بھی خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ ان کی ریشہ دوانیاں یہاں بھی جاری رہی۔ ان کے سینوں میں حسد کی آگ جو بھڑک رہی تھی، ان کو ٹھنڈا کرنے اور اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے ان کی دشمنی نے ایک نیا رخ اختیار کیا جو جنگوں کی شکل میں ظاہر ہوا، اور ہجرت کے دوسرے سال ہی غزوات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو قریش کی مخالفت کا ایک نیا رخ تھا۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں کفار اپنے ناپاک عزائم کو لے کر میدان بدر میں مسلمانوں سے نبر آزما ہوئے۔ غزوات کے سلسلے کی یہ پہلی کڑی تھی اور غزوہ بدر کہلاتی ہے، جس کے مختلف اسباب تھے جو وقتاً فوقتاً واقعات کی صورت میں سامنے آئے۔ اسباب: اس جنگ کا بنیادی سبب تو وہی کفر و اسلام کی کشمکش تھی جو اسلام کے ظہور میں آتے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن چند ایک واقعات بھی ایسے رونما ہوئے جو اس جنگ کا سبب بنے۔ کفار نے اہل مدینہ کو، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوئی تھی، طرح طرح کی دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو دھمکی آمیز خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ لیکن عبداللہ بن ابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے متاثر ہو کر کہ کیا تم اپنے بھائی اور بیٹوں سے لڑو گے، کیونکہ اس وقت تک اہل مدینہ کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، قریش کے اس خط پر عمل نہ کر سکا۔ لیکن ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش کے ارادے واضح ہو گئے کہ قریش یہاں بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لازم ہو گیا کہ مدینہ کے دفاع کے لیے انتظامات کریں، اور دوسری طرف قریش کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان مدینہ میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ دوسری طاقت بھی ہے۔ اس نے ان کے غصے کو تیز کر دیا۔ اتفاق سے اس زمانے میں قبیلہ اوس کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم عمرے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ایک دوست امیہ بن خلف کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل دشمن اسلام کی نظر ان پر پڑی۔ اس نے کہا اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے بچ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے ہمیں حد سے روکا تو ہم تمہارا مدینے کا راستہ بند کر دیں گے۔ اس سے مراد شام وہ راستہ تھا جہاں جانے کے لیے مدینہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس سے قریش کو خیال ہوا کہ واقعی مسلمانوں نے ان کا یہ راستہ بند کر دیا تو ان کی تجارت منقطع ہو جائے گی، جس پر ان کی تمام خوشحالی کا دار و مدار تھا۔ ان حالات کا تقاضا یہی تھا کہ مسلمان اپنے اور مدینے کے دفاع کے انتظامات کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے دفاع کے لیے آس پاس کے قبائل سے دوستانہ تعلقات قائم کیے، جن میں سب سے پہلے قبیلہ جہنیہ سے معاہدہ ہوا اور پھر قبیلہ مزنیہ سے معاہدہ کیا کہ اگر کوئی قوت ان پر حملہ آور ہوگی تو مسلمان ان کی مدد کریں گے اور مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ ساتھ دیں گے۔ گویا مسلمانوں کی طرف سے اپنے بچاؤ اور مدینہ کے دفاع کی کوششیں شروع ہو گئی تھی اور مسلمان دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے۔ قبائل سے معاہدہ کے بعد مکہ کے رئیس قزر بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے مویشی واپس لے لیے، لیکن دشمن بچ کر نکل گیا۔ لیکن اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ قریش مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں۔ اسی اثناء میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو جنگ کا فوری سبب بنا اور تمام حالات سامنے آ گئے۔ رجب 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ
قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حمل کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا اور ایک خط دیا کہ اسے 2 دن بعد کھولنا۔ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد نخلہ کے مقام پر عبداللہ نے خط کھولا جس میں تحریر تھا کہ نخلہ کے مقام پر قیام کرو اور دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لے کر مطلع کرو۔ اتفاق سے قریش کے ایک تجارتی قافلہ کا وہاں گزر ہوا۔ عبداللہ نے تیر مارا جس سے عمرو بن الحضرمی نامی شخص قتل ہوا اور 2 افراد گرفتار کیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس اقدام پر ناپسندگی کا اظہار کیا اور فرمایا میں نے تم کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی اور مال غنیمت قبول نہ فرمایا۔ صحابہ نے بھی ناپسندگی کا اظہار کیا۔ اتفاق سے عمرو بن الحضرمی کا شمار معززین قریش میں ہوتا تھا۔ قافلہ کا لوٹنا اور عمرو بن الحضرمی کا قتل قریش مکہ کے لیے بہت اہم تھا۔ ایک تو یہ کہ چند مسلمانوں نے اس علاقے میں پہنچ کر اس قدر دلیری کا مظاہرہ کیا جو ان کی شجاعت اور خودداری کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ دوسرا یہ کہ اس سے ان کو جانی و مالی نقصان پہنچا۔ اس کے قتل کی اطلاع پا کر قریش کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ پہلے ہی مسلمانوں پر حملہ کے مواقع ڈھونڈ رہے تھے۔ الحضرمی کے قتل نے ان کے لیے فوری سبب پیدا کر دیا اور ویسے بھی خون کا بدلہ لینا ان کا قوی خاصہ تھا۔ ابھی الحضرمی کے قتل پر غم و غصہ کا اظہار ہو ہی رہا تھا کہ ایک اور واقعہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہا تھا کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس کا مسلمانوں کے ہاتھوں لٹنا گویا قریش کی بڑی توہین تھی جسے وہ کب گوارا کر سکتے تھے۔ فوراً جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گو کے بعد میں اس افواہ کی تردید ہو گئی۔ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت واپس آ گیا لیکن قریش اب مسلمانوں سے مقابلے کی ٹھان چکے تھے، اس لیے مکہ سے نکل کر مدینے کی راہ لی اور مدینے سے 80 میل دور بدر کے مقام پر پہنچے۔ واقعات: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی روانگی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے مشورہ کیا اور ساتھ ہی مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ تمام انصار و مہاجرین نے یک زبان ہو کر کہا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے چلیں گے ہر حالت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ ہر ایک اپنی جگہ جہاد کے جذبے سے سرشار تھا۔ انصار کے لیے اسلام کی خاطر قربانی دینے کا پہلا موقع تھا اور مہاجرین جو اسلام کی خاطر گھر بار اور رشتہ دار چھوڑ کر آئے تھے ان کا اپنے ہی عزیزوں سے مقابلہ تھا، لیکن اسلام کی محبت نے سب رشتوں کو بھلا دیا تھا۔ حق و باطل کا فرق تھا۔ چنانچہ انصار و مہاجرین جن میں انصار 231، اوس 11، خزرج 170 اور مہاجرین 83 تھے، یعنی کل اسلامی لشکر 314 صحابہ پر مشتمل تھا۔ بعض روایات میں تعداد 313 ہے۔ یہ مختصر قافلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوا اور بدر کے مقام تک پہنچا جہاں دشمن پہلے ہی مناسب مقام پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مختصر سے لشکر کی صف بندی کی اور خدا سے دعا کی کہ اے خدا، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج اسے پورا کر۔ اگر آج تیرے یہ چند نام لیوا بندے مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ رہے گا۔ جنگ بڑے زوروں کی ہو رہی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مشغول تھے۔ استغراق کا یہ عالم تھا کہ چادر مبارک شانہ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ زاری میں مشغول تھے۔ اسی عالم کیف میں ایک مٹھی سنگریزہ زمین سے اٹھایا اور اس پر شہات الوحو پر کا دم کیا اور قریش کی طرف پھینکا۔ کوئی کافر نہ بچا جس کی آنکھوں میں نہ پڑا ہو۔ کفار اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ مسلمان نہایت بے جگری سے لڑتے رہے۔ باپ بیٹا اور بھائی آپس میں مقابلے پر تھے۔ کسی کو رشتوں کا احساس نہ تھا کیونکہ حق و باطل کا مقابلہ تھا۔ آخر کار جیت حق کی ہوئی۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے میدان جیت لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی کیونکہ خدا کو اسلام کا بول بالا کرنا تھا۔ اسلام عالمگیر مذہب کی حیثیت سے آیا تھا اور ابھی تو اس کی ابتدا تھی۔ اس مقابلے میں قریش کے تقریباً 70 آدمی کام آئے جن میں ابو جہل، عقبہ جیسے سردار بھی شامل تھے اور مسلمانوں میں سے 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ نتائج: جتنی یہ جنگ اہم تھی اتنے ہی اس کے نتائج دورست ثابت ہوئے۔
کفار کے تمام بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل کے بعد قریش کی قیادت ابو سفیان بن حرب کے حصے میں آئی۔ اس جنگ نے عرب قبائل پر واضح کر دیا کہ مسلمان کم ہونے کے باوجود بھی متحد ہیں۔ دوسری طرف قریش کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمان جنہیں وہ کمزور سمجھ رہے تھے اتنی آسانی سے ان کا نشانہ نہیں بن سکتے۔ اس جنگ میں قریش کو مجموعی طور پر جو نقصان پہنچا وہ ناقابل تلافی تھا۔ اس نقصان نے ان کا زور توڑ دیا۔ اس جنگ کے بعد قریش اپنی تسکین کے لیے بار بار مسلمانوں پر حملہ کرتے رہے، جس سے غزوات کا اہم دور شروع ہوا۔ تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کو اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ غزوات کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ میثاق مدینہ کی روح سے یہودیوں کو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہود کے ارادے بھی واضح ہو گئے۔ اس زمانے کا قانون جنگ اور مظلوم مسلمانوں کے جوش انتقام کا تقاضا یہی تھا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا، مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاوان لے کر سب کو چھوڑ دیا۔ پڑھے لکھے اسیران کا تاوان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ مسلمانوں کی مالی حالت پر بھی اس جنگ کا اچھا اثر پڑا، کیونکہ مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، جس نے ان کی مالی حالت پر نمایاں اثر ڈالا۔ کامیابی کی وجوہات: اگر اس مقابلے میں فریقین کی تعداد پر غور کیا جائے تو مٹھی بھر مسلمانوں کا اپنے سے 3 گنا فوج پر حاوی ہونا ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ معجزہ ہی تھا، یعنی مسلمانوں کی فتح اللہ تعالیٰ کی مدد کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام اور ان جانصاروں کی حفاظت مقصود تھی، اس لیے مسلمانوں کو قدرت کی طرف سے اتنی طاقت ملی کہ دشمنوں کو شکست ہوئی۔ لیکن چند دنیاوی اسباب بھی سامنے آتے ہیں جن کو مسلمانوں کی کامیابی کی وجوہات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ جگہ کا انتخاب قریش پہلے ہی کر چکے تھے اور جنگی نقطہ نگاہ سے مناسب مقام پر ان کا قبضہ تھا، لیکن یہی جگہ ان کے لیے شکست کا باعث بنی، کیونکہ مسلمان ان سے اونچی جگہ پر تھے، جس سے کفار کو مسلمان تعداد میں کافی زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس پر گھبرا گئے، جبکہ مسلمانوں کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ کفار کی تعداد ان سے زیادہ ہے اپنے اوپر اعتماد تھا۔ مسلمانوں کا ساتھ موسم نے بھی دیا، یعنی بارش ہوئی، جس سے مسلمانوں کی طرف کی زمین ہموار ہو گئی، جبکہ کفار کی طرف کیچڑ ہو گئی اور انہیں چلنے پھرنے میں دشواری ہوئی۔ گویا جنگ کے وقت بارش کا ہونا مسلمانوں کے لیے غیبی مدد تھی۔ مسلمان جس مقام پر تھے وہاں سورج ان کی پشت پر تھا، جبکہ کفار کے سامنے سورج تھا۔ وہ مسلمانوں کے سامنے ہو کر مقابلے کی کوشش کرتے، لیکن سورج کی تیز شعاعیں آڑے آ جاتی اور انہیں دیکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ تعداد چاہے جتنی بھی کیوں نہ ہو، اگر اس میں ترتیب نہ ہو تو مقابلے میں دشواری ہوگی۔ یہی حال قریش کا تھا، ان کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ان میں ترتیب و تنظیم نہ تھی، جبکہ مسلمانوں کے مختصر قافلے کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے صف بندی کی تھی، جس میں نظم و ضبط اور ترتیب جنگی نقطہ نگاہ سے تھی۔ یہ مسلمانوں کی کامیابی کا اہم سبب بنی۔ مسلمان اللہ پر ایمان اور اپنی ذات پر اعتماد رکھتے تھے، اس لیے جنگ کے خوف اور انجام سے بے نیاز ہو کر رات بھر سوئے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے دونوں صورتیں، یعنی فتح کی صورت میں فاتح و غازی اور موت کی صورت میں شہید، نہایت اہم تھی۔ صبح جب وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے آئے تو تازہ دم تھے، جبکہ قریش کو یہ چین نصیب نہ تھا۔ ان کی ساری رات صبح جنگ کے خیال سے اور اپنے انجام کے خوف میں گزری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبح مقابلے پر آئے تو تھکن بھی تھی اور بے چینی بھی، جس سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کفار کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کی فتح کی بشارت ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے پورے جوش اور ولولے سے لڑے، جس نے دشمن کو زبردست شکست دے کر ان کی مجموعی طاقت کو ختم کر دیا۔